انہی علماء سے آپ خود یہ سوال کر کے دیکھ لیجئے، وہ آپ کو وہی جواب دیں گے جو میں ان کی طرف سے آپ کو دیتا ہوں. آپ ان سے پوچھیں کہ جناب ملے صاحب تو جھوٹے ہو گئے، کوئی امام مہدی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ انتظار میں عمریں گزرے گی، نسلیں تباہ ہوگی، آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا جواب دیں گے؟ نہیں آئے گا. میں بھی منتظر کا قائل ہوں. میں سمجھ رہا ہوں آپ کا جس طریقے سے بھی تعلق ہو، اس بارے میں اتفاق ہے، امام مہدی ضرور آئے گا. درست ہے نا؟ لیکن آپ نے جو کے بتایا وہ سنیوں کا اعتقاد ہے، ہمارا یہ اعتقاد نہیں ہے. نہیں، میں آپ کو بتاؤں گا، آپ کا بھی ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، بھی ثابت کر دیتا ہوں. میرا ذاتی طور پر ذاتی نہیں، آپ کا ہو یا نہ ہو، شیعوں کا اعتقاد ہے. اس لیے کہ وہ مانتے ہیں کہ پہلے امام مہدی ظاہر ہوگا، پھر وسیع اسمان سے اترے گا، اور اس میں تمام ائمہ کی گواہی موجود ہے. شیعہ ائمہ کے اقوال ہیں کہ مہدی پہلے نازل ہوگا، مسیح بعد میں نازل ہوگا. مانتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. بس یہی میں کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے، ابھی سنیے، ان سے پوچھیں کہ شیعہ ہو یا دوسرے سنی ہو، ایک ہی جواب ہوگا، امام مہدی آئے گا نہیں کیا آئے گا. اس کو آپ انتخاب کریں گے اس کا، یا ایرانی حکومت مقرر کرے گی، یا سعودی عرب؟ یہ عہدے تو نہیں جانب اللہ ہے، وہی بنائے گا جو امام بنائے گا. جو ہے امام کوئی بندہ نہیں بنا سکتا، اللہ بنائے گا نا، اور اللہ اس کو امام مقرر کر دے گا. بھی وہی مقرر کرتا ہے، اور پھر امام بنا کر تمہیں چھٹی دے دے گا، چاہو تو انکار کر دو. اللہ جب امام بنا دے گا کسی کو تو لوگوں کو اجازت ہوگی، اس کو بے شک کافر جہنمی جو مرضی قرار دو، تمہیں چھٹی ہے. ہو سکتا ہے یہ؟ کبھی نہیں ہو سکتا. جو خدا کے بنائے ہوئے امام کا انکار کرے وہ محمد رسول اللہ سے کاٹا جائے گا. یہ درست ہے یا غلط ہے؟ اسی کو نبوت کہتے ہیں. نبوت کی اور تعریف کر دیں. نبی وہ ہے جس کو اللہ مقرر فرمائے، نبی وہ ہے جس کا ماننا ضروری ہو. آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر نبی کا اقرار امت محمدیہ پر فرض قرار دے دیا گیا. غیر نبی کو ماننا ضروری نہیں قرار دیا گیا. ہے کہ ضروری کہ مولوی کو مانو، فلاں کو مانو؟ تو امام مہدی کو کیوں مانے پھر ہم؟ اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ بات کہہ بھی جاتے ہیں، نہیں بھی کہتے. جہاں امام مہدی کے آنے کا تعلق ہے، جہاں تک کہتے ہیں آئے گا. اس کے خصائل اور صفات کا جہاں تک تعلق ہے کہتے ہیں یہی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو نبی کی تعریف کر رہا ہے، تم بھول گئے ہو. جب صفات نبی کی منسوب کر دی تو کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہ تم کہتے ہو ہم نہیں کہتے. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ. اس کی وہی مثال ہے، وہ پہلے بھی کئی دفعہ بیان کر چکا، لیکن بڑا لطیفہ دلچسپ ہے. جنہوں نے سنا ہوگا ان کو بھی پھر دوبارہ مزہ آ جاتا ہے، اس لیے کوئی حرج نہیں دہرانے میں. ایک بادشاہ کا گھوڑا بہت پیارا تھا بادشاہ کو، اور وہ بادشاہ بڑا مقتدر اور جابر بادشاہ تھا. اس کو پتا چلا کہ گھوڑا بیمار ہو گیا، اس کا کوئی علاج ہی نہیں. اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے کہا میرا گھوڑا اتنا شاندار بادشاہ کون ہوتا ہے اس کو مارنے والا؟ انہوں نے کہا دیکھو اگر مجھے کسی نے اطلاع دی کہ میرا گھوڑا مر گیا ہے تو میں اسے پھانسی چڑھا دوں گا. اس لیے خبردار ہے، اس کو ضرور ٹھیک کرنا ہے، اور میں اس کی موت کی اطلاع سننے کا روادار نہیں ہوں گا. اب وہ سارے کھلبلی مچ گئی، صاحب و ذرا اکٹھے ہوئے، آپ کو اکٹھا کیا. انہوں نے کہا راجی کوئی نہیں کر سکتے، بادشاہ کو حکم نہیں، زندگی موت پہ خدا کا حکم چلتا ہے. میں کہا چلے گا تو صحیح، پر مرے گا کون؟ ہمیں تو صرف اس میں دلچسپی ہے. انہوں نے کہا کہ عجیب مشکل کوئی ہے نہیں. مشورے کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ گاؤں سے لوگ آتے رہتے ہیں شہروں میں، جو دیہاتی اب آتا دکھائی دے اس کو پکڑ لو اور اس کو کہو کہ بادشاہ سلامت کو اطلاع کر دو کہ گھوڑا مر گیا ہے. اتنی سی بات ہے. یہ بات مشہور ہو گئی تھی. وہ جس کو پکڑا اس کو یہ پتا تھا. اس نے کہا مجھے مرواتے غریب کو نکالنے کی نہیں، تمہاری ذمہ داری میں جان ہم بیان کرتے پھرو. انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں، تمہیں اختیار جو ہم دے رہے ہیں وہ دو ہیں صرف.
بادشاہ کے ہاتھوں مرنا ہے یا ہمارے ہاتھوں؟ تیسرا اختیار کوئی تو میں کہا مزدور میں بادشاہ کے ہاتھوں مرتا ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے تمہارے جیسے کمینے لوگوں کے ہاتھوں مروں؟ معصوم آدمی کو پکڑ کے موت میں لکھے ہوئے چھٹی کرے میں جا کے لا دیتا ہوں. وہ سب سے زیادہ عقلمند تھا. اس نے بادشاہ سے ادب سے عرض کیا ہے بادشاہ سلامت، مبارک ہو، سب مبارک ہو، آپ کا گھوڑا بالکل ٹھیک ہے. بادشاہ کی جو بادشاہ کی گئی خوشی سے، اچھا ٹھیک ہو گیا. ہاں جی میں دیکھ کے آیا ہوں کہ کوئی نشانی ٹھیک ہونے کی بتاؤ تو صحیح. اس نے کہا جب میں گھوڑے کی طرف آ رہا تھا تو پہلے ایک فرلانگ سے اس کے تڑپنے کی آواز زمین سے آ رہی تھی اور زمین دھمک رہی تھی ساتھ. اب جب میں اس تک پہنچا ہوں تو بالکل ساکت و جامد پڑا ہوا ہے، کوئی تڑپ نہیں تھی، اتنا ٹھیک ہو گیا. بادشاہ کچھ گھبراہٹ تھی. اور کچھ بات یہ کہ جب میں قریب پہنچا تھا تو اس کے سانس کی ایسی آواز آئی جیسے آرا چل رہا ہو، اور جب میں قریب آیا ہوں تو بالکل بند، کوئی آواز نہیں آئی. پھر ایک اور بات کہ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا جیسے اس کی چھاتی سے نہیں بلکہ پہاڑوں سے ٹکرا رہا ہو. اور پھر میں نے قریب ہو کے کان لگا کے دیکھا، بالکل بادشاہ سلامت، ذرا آواز نہیں آئی، آرام سے پڑا ہوا ہے. اس پر بادشاہ کا صبر ٹوٹا. اس نے کہا بدبخت یہ کیوں نہیں کہتے کہ مر گیا؟ حضور فرما رہے ہیں، میں نہیں فرما سکتا. یہ حضور کہتے ہیں، آپ کو دیتے ہیں. بات ختم ہو گئی. یہ موضوع ہم سے یہ کر رہے ہیں، تعریف وہ کرتے ہیں ماضی کی اور مسیح کی جو لازم النبوت کی تعریف ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ پھر نبی کیوں نہیں کہتے؟ آپ کہہ رہے ہیں ہم نہیں کہہ سکتے. یہ تو انصاف نہیں ہے، جائز بات نہیں ہے. جس حقیقت